وہ ایک ایسا وقت تھا جب ایران کی سرزمین پر بادشاہت کے ستون لرز رہے تھے. اور گلیوں میں صرف نعرے نہیں، صدیوں کا غصہ اور امیدیں گونج رہی ہیں. اس ہنگام خیز انقلاب کے بیچوں بیچ ایک ایسا چہرہ ابھرا جو نہ صرف ان نعروں کا ہم آواز بنا بلکہ بعد کے اشروں میں ان کا محافظ اور مفسر بھی ٹھہرا. یہی وہ لمحہ تھا جب سید آیت اللہ علی خامنائی کی آواز مزاحمت سے قیادت تک کے سفر کی علامت بن گئی. ایک ایسا رہنما جو سادگی کی چادر اوڑے، قید و بند کی صعوبتیں سہتا رہا، مگر جس کے عزم اور نظریے کو کوئی زنجیر نہ جھکا سکی، جس نے صرف ایک ریاست کو نہیں، ایک نظریاتی وجود کو سنبھالا، نہ صرف بغاوت کے دنوں میں بلکہ اس کے بعد کے ہر نازک مرحلے میں. آیت اللہ علی خامنائی کا تذکرہ محض ایک فرد کی کہانی نہیں بلکہ ایک قوم کی فکری نبض کا حوال ہے. ایک ایسا رہبر جو انقلاب کے بعد صرف علامتی نہیں، عملی قوت بن کے ابھرا، اور جس کے اثرات آج بھی ایران کی گلیوں، اداروں اور دلوں میں محسوس کیے جا سکتے ہیں. آپ سب پر سلامتی ہو. میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز. ناظرین، آیت اللہ علی خامنائی وہ نام ہے جو ایران کے ہر اہم فیصلے کے پیچھے ایک خاموش مگر طاقتور سائے کی مانند موجود ہوتا ہے. 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد جب امام خمینی نے ایک نئی انقلابی ریاست کی بنیاد رکھی تو خامنائی اسی خواب کے ان چنیدہ محافظوں میں شامل تھے جو اس تصور کو صرف زندہ رکھنا نہیں بلکہ پھیلانا بھی چاہتے تھے. 1989 میں امام خمینی کے انتقال کے بعد جب وہ ایران کے رہبر اعلیٰ بنے تو بہت سے لوگ انہیں ایک عبوری کمزور شخصیت سمجھ بیٹھے، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ صرف رہبر نہیں بلکہ ایرانی اسٹیبلشمنٹ کے ایسے معمار بن چکے ہیں جن کے بغیر نظام ولایت فقیہ کی عمارت ڈھیر ہو سکتی. خامنائی کی شخصیت اب ایران کی انقلابی شناخت سے الگ کر کے دیکھی نہیں جا سکتی. انہیں نہ صرف ریاستی اداروں پر حتمی اختیار حاصل ہے بلکہ وہ ایران کی خارجہ پالیسی، دفاعی حکمت عملی، میڈیا بیانیے اور انتخابی سیاست سب پر آخری مہر ثبت کرنے والی ہستی. عدلیہ سے لے کر پاسداران انقلاب، مجلس خبرگان سے لے کر سرکاری نشریاتی ادارے تک، ہر کل پر ان کی مداخلت یا رضامندی لازم. یہاں تک کہ صدر، پارلیمنٹ یا وزرائے کابینہ بھی ان کے بنائے ہوئے دائرے کے باہر نہیں سوچ سکتے. نئی نسل جو ایران کے شہروں میں انٹرنیٹ، تعلیم اور دنیا کے ساتھ جڑنے کے خواب دیکھتی ہے، اس کے سامنے خامنائی ایک ایسی نسل کے نمائندہ ہیں جنہوں نے انقلاب کے بعد صرف ایک نظام نہیں، ایک نظریاتی قلعہ تعمیر کیا، اور وہ قلعہ آج بھی اسی ویٹو پار، اسی اختیار انتخاب اور اسی انقلابی سخت گیری کے ساتھ کھڑا ہے. ایران کی ہر کروٹ، ہر مزاحمت، ہر مفاہمت، چاہے وہ جوہری معاہدہ ہو یا عرب دنیا سے تعلقات، اس کے پیچھے جو نگاہ فیصل ہے وہ سید آیت اللہ علی خامنائی کی. ایران کی سب سے طاقتور شخصیت آیت اللہ علی خامنائی، جنہیں بطور رہبر اعلیٰ نہ صرف ریاست کا سربراہ بلکہ فوج کا سپریم کمانڈر بھی تصور کیا جاتا ہے. ان کا سفر صرف اقتدار تک پہنچنے کا نہیں بلکہ ایک مذہبی طالب علم سے سیاسی نظریے کے امام بننے کا. ان کا جنم 1939 میں مشہد میں ہوا، ایک ایسا شہر جو ایران کے روحانی نقشے میں ویسے ہی مقدس سمجھا جاتا ہے جیسے قم یا نجف. ایک متوسط مگر علم دوست یا خاندان میں آنکھ کھولنے والے خامنائی بچپن ہی سے مذہب کی طرف مائل تھے. صرف 11 سال کی عمر میں وہ دینی تعلیم میں اس مقام پر پہنچ چکے تھے جہاں انہیں عالم مانا جانے لگا. لیکن ان کی شخصیت کا دوسرا پہلو اس وقت نمایاں ہوا جب وہ صرف ممبر کے خطیب نہیں رہے بلکہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے والے انقلابی بن گئے. وہ ان عالموں میں شامل تھے جو شاہ ایران کے اقتدار اور مغربی وابستگی کے خلاف برملا بولتے تھے. ان کی تقاریر عوام کو جھنجھوڑ دیتی تھیں اور یہی سبب تھا کہ وہ جلد ہی شاہی حکومت کی نظروں میں کھٹکنے لگے. بارہا قید و بند کی صعوبتیں جھیلنے کے باوجود ان کے لہجے کی کاٹ نرم نہ ہوئی بلکہ ہر گرفتاری کے بعد وہ پہلے سے زیادہ پر اثر انداز میں واپس لوٹتے. 1979 میں جب آیت اللہ خمینی کی قیادت میں اسلامی انقلاب کامیاب ہوا اور شاہ کا تختہ الٹا دیا گیا تو خامنائی ان چند قریبی رفقا میں شامل تھے جنہوں نے نئے ایران کی نظریاتی بنیادیں رکھیں. یہ محض ایک مذہبی ریاست کا قیام نہیں تھا بلکہ ایک ایسا انقلابی نظام متعارف کروانا تھا جو دین، سیاست اور عسکریت کو یکجا کرتا تھا.
آیت اللہ علی خامنائی اسی نظام کے اندر سے ابھرے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کے سب سے اہم نگہبان بن گئے۔ ان کی ابتدا ایک نوجوان طالب علم سے ہوئی، لیکن آج وہ نہ صرف ایران بلکہ مشرق وسطیٰ کے سب سے بااثر مذہبی و سیاسی قائدین میں شمار ہوتے ہیں۔ تاریخ کے ان نایاب اوراق میں جب کوئی عام شخص اپنے عقیدے، فہم اور استقامت کے بلبوتے پر پوری ریاست کے نظام پر چھا جائے تو وہ صرف ایک شخصیت نہیں رہتا، وہ ایک نظریہ بن جاتا ہے۔ آیت اللہ علی خامنائی کی زندگی اسی نظریے کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ جوانی میں 6 مرتبہ شاہ کی خفیہ پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہونے والا یہ شخص، جس پر بدترین تشدد ہوا، سال ہا سال روپوشی کی زندگی میں رہا اور آج ایران کی سب سے با اختیار ہستی ہے۔ 1979 کے انقلاب کے بعد جب آیت اللہ علی خمینی نے انہیں تہران میں جمعے کی نماز کا خطیب مقرر کیا تو وہ محض ایک مذہبی ذمہ داری نہیں تھی بلکہ ایک انقلابی اعتماد کا اعلان تھا۔ پھر 1981 میں وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر بنے اور 8 برس بعد جب خمینی کا سایہ زمین سے اٹھا تو اہل مذہب نے خامنائی کو ان کا جانشین چن کر گویا پوری انقلابی تاریخ کو ان کے حوالے کر دیا۔ لیکن طاقت اور کرسی کی اس بلند ترین چوٹی پر بیٹھ کر بھی خامنائی کا طرز زندگی دلکش تضاد لیے ہوئے۔ وہ ایک سادہ سے کمپاؤنڈ میں اہلیہ کے ساتھ رہتے ہیں جہاں ان کا وقت باغبانی اور فارسی شاعری میں گزرتا ہے۔ وہ دنیا کی چکا چوند سے دور خاموش مگر اثر انگیز انداز میں حکومت کرتے ہیں۔ ان پر 1980 کی دہائی میں قاتلانہ حملے ہوئے جس سے ان کے دائیں بازو کو مفلوج ہونا پڑا، مگر ان کی سیاسی گرفت نہیں وہ ہلا سکا۔ ان کے 6 بچوں میں مجتبیٰ خامنائی سب سے زیادہ مشہور ہیں، جنہیں آئندہ ممکنہ جانشین کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ لیکن خامنائی خاندان نے ہمیشہ خود کو میڈیا سے دور اور نجی زندگی کو پردے میں رکھا ہے۔ ان کی شخصیت کا سحر یہ ہے کہ وہ اس دور میں ایسی مذہبی قیادت کی علامت بنے جو نہ صرف فقہی اور سیاسی سطح پر بلکہ عسکری حکمت عملی میں بھی مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ کہانی صرف ایک مرد مجاہد کی نہیں بلکہ اس اٹل عزم کی ہے جو ظلم سہ کر بھی قیادت کی منزل تک پہنچتا ہے اور پھر وہاں سے پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے نظریے کا دفاع کرتا ہے۔ مجتبیٰ خامنائی کی شخصیت ایرانی نظام اقتدار میں ایک ایسا سایہ ہے جو نظر تو کم آتا ہے مگر اس کا اثر ہر جگہ محسوس ہوتا ہے۔ وہ آیت اللہ علی خامنائی کے سب سے بااثر بیٹوں میں شمار ہوتے ہیں جنہیں سیاسیات سے مذہب تک اہم مراکز میں خاموش مگر مضبوط جگہ ملی ہے۔ ان کا تعلیمی سفر تہران کے الادی ہائی اسکول سے شروع ہوا جو ایرانی اسٹیبلشمنٹ کے بچوں کے لیے ایک مخصوص ادارہ سمجھا جاتا ہے۔ بعد ازاں قم کے حوزہ المیہ سے انہوں نے باقاعدہ مذہبی تعلیم حاصل کی جس سے وہ ایران کی مذہبی اشرافیہ میں بھی جگہ بنانے کے اہل ہو گئے۔ ان کی شادی بھی محض نجی معاملہ نہیں بلکہ ایک سیاسی و فکری اتحاد کا مظہر تھی۔ غلام علی ہدایت عادل کی بیٹی جو ایران کے قدامت پسند حلقوں کی مرکزی شخصیات سے ہیں اور یہی رشتہ انہیں ایران کی مذہبی اور سیاسی اشرافیہ کے دل میں جگہ دیتا ہے۔ 2000 کی دہائی کے وسط سے وہ ایرانی سیاست کے پس پردہ فیصلوں میں اہم کردار ادا کرتے آئے جس کا پہلا بڑا اظہار 2005 کے صدارتی انتخابات میں ہوا جب ان پر مہدی کروبی نے الزام یہ لگایا کہ وہ احمدی نیاد کی انتخابی مہم میں خفیہ طور کے اوپر ملوث تھے۔ وقت کے ساتھ مجتبیٰ کو ایران کی غیر سرکاری طاقتور ترین شخصیت کے طور پہ دیکھا جانے لگا۔ ان کے بارے میں خیال ہے کہ وہ خامنائی کے نہ صرف سب سے قریبی معتمد ہیں بلکہ جانشینی کے لیے بھی موزوں ترین سمجھے جاتے ہیں۔ اگرچہ اسلامی جمہوری نظام میں وراثتی اقتدار جو ہے وہ رسمی طور پہ ممکن نہیں مگر خامنائی کا جو دفتر ایران کے اکثر آئینی اداروں سے کہیں زیادہ طاقتور مانا جاتا ہے وہاں مجتبیٰ کا اثر و رسوخ خاصا نمایاں ہے اور یہ بات جانشینی کے امکانات کو کسی حد تک حقیقی بناتی تھی۔ لیکن ماضی قریب کے اندر خامنائی نے جب اپنے جانشین کے حوالے سے بات کی تو اپنے بیٹے کو نظر انداز کر دیا اور یہ کہا کہ خاندانی طور پہ وراثت منتقل نہیں ہوگی، جبکہ مجتبیٰ کے بڑے بھائی مصطفیٰ بھی سیاسی اور مذہبی حوالوں سے قدامت پسند حلقوں میں خاصے مؤثر ہیں۔ لیکن مجتبیٰ کی مذہبی تعلیم، جنگی تجربہ، خاندانی نیٹ ورک اور رہبر اعلیٰ کے دفتر سے قربت انہیں ایک علیحدہ حیثیت دیتی ہے۔ ایران عراق جنگ کے محاذوں پر خدمات انجام دینے والے مجتبیٰ اور مصطفیٰ دونوں کو نظریاتی وفاداری اور انقلابی وراثت کا حامل مانا جاتا ہے، لیکن سیاست کی شطرنج پر مجتبیٰ کی چالیں زیادہ پختہ، زیادہ پوشیدہ اور زیادہ فیصلہ کن نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کے مستقبل کے سیاسی منظرنامے پر اگر کسی ایک شخص کا سایہ پہلے سے موجود ہے تو وہ مجتبیٰ خامنائی کا ہے، ایک ایسی شخصیت جو زبان سے کم مگر نظام کے نبض پہ پوری گرفت کے ساتھ چلتی ہے۔ علی خامنائی کے تیسرے اور چوتھے بیٹے مسعود اور میثم اگرچہ اقتدار کے ایوانوں میں کھلے طور پہ سرگرم نظر نہیں آتے لیکن ان کی حیثیت بالکل ایسی ہے جیسے کسی مضبوط قلعے کی اندرونی دیواریں، خاموش مگر نظام کے تسلسل کے لیے ناگزیر۔ مسعود خامنائی جو 1972 میں پیدا ہوئے ایک ایسے کردار کے حامل ہیں جو عام نگاہوں سے اوجھل رہتا،
لیکن ان کے ذمے جو کام ہے وہ رہبر اعلیٰ کی شخصیت اور نظریے کو آئندہ نسلوں تک پہنچانے کا ایک منظم اور حکیمانہ کوشش ہے۔ انہوں نے جس دفتر کی سربراہی کی وہ محض ایک بیوروکریٹک ادارہ نہیں بلکہ آیت اللہ علی خامنائی کے بیانیے کا فکری کلا ہے، جہاں ان کی تقاریر، نظریات اور سوانح حیات کو ایک تاریخی دستاویز میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ یہی وہ ادارہ ہے جو خامنائی کو ایک روحانی و انقلابی علامت کے طور پہ آنے والے وقت کے لیے تراش رہا ہے۔ مسعود کی ازدواجی زندگی بھی ایران کی مذہبی اور فکری نیٹ ورک سے جڑی ہوئی ہے۔ ان کی بیوی آیت اللہ سید محسن خرازی کی بیٹی ہیں جو قم کے مدرسے کی معروف شخصیات میں سے ایک ہیں، اور اس رشتے نے مسعود کو مذہبی اشرافیہ کے فکری مرکز میں مزید مضبوطی سے باندھ دیا۔ دوسری طرف خامنائی کے سب سے چھوٹے بیٹے میثم جو 1977 میں پیدا ہوئے، وہ بھی اپنے بھائی کی طرح مذہبی تعلیم یافتہ ہیں، مگر ان کی انفرادیت اور ان کے سسرالی تعلق سے مزید ابھرتی ہے۔ ان کی بیوی محمود لولاچیان کی بیٹی ہیں جو نہ صرف ایران کے بااثر تاجروں میں شمار ہوتے ہیں بلکہ 1979 کے انقلاب سے پہلے انقلابی تحریک کو مالی مدد دینے والے خفیہ معتمدین میں شامل تھے۔ لولاچیان خاندان کا انقلابی سرپرست ہونا میثم کو ایک روحانی، مالی اور تاریخی وراثت سے جوڑتا ہے۔ میثم بھی اسی دفتر سے وابستہ ہیں جس سے ان کے بھائی مسعود چلاتے ہیں، وہی دفتر جو خامنائی کے سیاسی اور فکری ورثے کو محفوظ رکھنے کا مرکز ہے۔ یہ دونوں بھائی یوں سمجھ لیجئے کہ ایرانی انقلابی روایت کی دستاویزی ریڑھ کی ہڈی ہیں، جن کا کام جنگی یا سیاسی میدانوں میں نہیں بلکہ فکری تسلسل کے میدان میں جاری ہے۔ اگرچہ مجتبی خامنائی سیاسی میدان میں ممکنہ جانشین کے طور پہ نمایاں تھے، مگر مسعود اور میثم وہ ستون ہیں جو اس بیانیے کو تعمیر کرتے ہیں جو مستقبل میں مجتبی کی حیثیت کو عوامی طور پہ جائز اور نظریاتی طور پہ موضوع بنائے گا۔ خاموشی سے لکھا جانے والا یہ بیانیہ وقت کے ساتھ اتنا ہی قیمتی ثابت ہوتا ہے جتنا میدان عمل میں بہایا گیا لہو، اور شاید یہی ان دونوں بھائیوں کی اصل طاقت ہے۔ وہ بولتے کم ہیں مگر نظام کو سنوارنے کا ہنر ان کے ہاتھ میں ہے۔ سید آیت اللہ علی خامنائی کی بیٹیاں بشرا اور ہدا، ان کے بارے میں ایرانی میڈیا اور ریاستی ذرائع میں معلومات نہایت محدود اور احتیاط سے سامنے آتی ہیں، گویا وہ شخصیات نہیں بلکہ سائے ہوں جنہیں ریاست نے راز میں رکھنے کا تہیہ کر رکھا ہو۔ یہ دونوں بیٹیاں 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد اس وقت پیدا ہوئیں جب ایران میں مذہب اور اقتدار ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال چکے تھے۔ بشرا خامنائی جو 1980 میں پیدا ہوئیں، ان کا رشتہ ایران کے سب سے طاقتور اور حساس دفتر سے جڑا ہے۔ ان کی شادی محمد جاوید گلپایگیانی سے ہوئی ہے جو آیت اللہ علی خامنائی کے دفتر کے چیف آف سٹاف غلام حسین محمدی گلپایگیانی کے بیٹے ہیں۔ یہ وہی دفتر ہے جسے دفتر راہبری کہا جاتا ہے اور جو صرف ایک انتظامی یونٹ نہیں بلکہ ایران کی عملی طاقت کا اعصابی مرکز۔ اس رشتے نے بشرا کو نہ صرف روحانی اقتدار کے قریب لا کھڑا کیا بلکہ ان کے خاندان کو نظام کے سب سے حساس حلقوں میں مزید مضبوطی سے جکڑ دیا۔ خامنائی کی سب سے چھوٹی بیٹی ہدا 1981 میں پیدا ہوئی۔ ان کی زندگی کا دائرہ بھی عمومی نظروں سے بہت دور رکھا گیا، لیکن یہ ضرور معلوم ہے کہ ان کی شادی مصباح الہدا باقری کے ساتھ ہوئی ہے جو امام صادق یونیورسٹی کے استاد ہیں۔ یہ یونیورسٹی ایران کے فکری و نظریاتی دائرہ اختیار میں وہی مقام رکھتی ہے جو کسی سلطنت میں تربیت گاہ شاہی کو حاصل ہوتا ہے۔ مصباح الہدا کا تعلق بھی مذہبی و سیاسی اشرافیہ سے ہے جو باقری کنی خاندان کے ذریعے نظام کی گہرائیوں میں جڑا ہوا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خامنائی کی بیٹیوں نے اپنی موجودگی کو کبھی سیاسی نعرہ یا عوامی خطابت میں نہیں ڈھالا، نہ ہی وہ ریاستی پروٹوکول کے چراغ تلے پروان چڑھی۔ وہ پس منظر میں رہ کر بھی ایک غیر مرئی قوت کا حصہ بنی، ایسا حلقہ جو نظام کے چپ چاپ دھڑکنے والے دل جیسا ہے، موجود ہے مگر بے صدا، طاقتور ہے مگر پردے کے پیچھے۔ یہی خاموشی اس پورے خاندان کی شاید اصل طاقت ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔